محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جا، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جا، او قسم حسین کی کرسی میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی کرسی میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جا، حسین نجات لے جا۔ بابا تبلا السلام فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اللعنة على أعدائهم من يومنا هذا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں وہ راہ پیش کی ہے کہ جس کے توسط سے، جس کے ذریعے سے اور جس کی بنا پر انداز عادی بناتا ہے، رہنماؤں کو رہنما بناتا ہے اور پیشواؤں کو پیشوا ظاہر بناتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ ونوح آدم ونوحا، بے شک بلا شبہ اللہ نے آدم کا اصطفیٰ، آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ مصطفیٰ قرآن کی اصطلاح ٹیکنیکل ٹرم ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے، ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک کمال ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ہر ایک کوئی مصطفیٰ نہیں ہوتا، ہر ایک فرد اصطفیٰ کی منزل سے نہیں گزرتی۔ اللہ نے یہ شرف اور یہ سعادت جنہیں چنے کرداروں کو عطا کی ہے
اور معدود چند افراد کو اس مسلط دفاع پر جلوہ نما فرمایا ہے، جلوہ فدر فرمایا۔ ان خوش نصیب کرداروں میں سب سے پہلا نام حضرت آدم کا۔ آدم کے نام کی تصریح ہے، ذکر ہے ان کا، تذکرہ ہے ان کا، اللہ کی زبان مقدس پر ان کا چرچا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، استفا کیا۔ اگر جنری دیکھیں، لغت دیکھیں اور آپ شعر کو پڑھیں، عربی ادب کو پڑھیں اور آپ اس چھانبین کریں، گہرائی میں اترے، اس کو ریڈ کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، احادیث و روایات کو آپ پڑھیں، تفاسیر کو آپ دیکھیں، آیات قرآنی میں آپ اتریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مصطفیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات گرامی کو کہتے ہیں، اس وجود مقدس کو کہتے ہیں، اس شخصیت اور پرسنالٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی کمی۔ بڑے اہم مقامات آنے والے ہیں تقریر کے دوران، آیات قرآن کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کو سیراب کرنا ہے اور کریں۔ مصطفیٰ ایک مفہوم ہے، مطلب ہے، میننگ ہے اور ایک بہت بڑا منصوبہ پروگرام ہے اللہ کی طرف سے، جس کا اہتمام خود اللہ نے کیا ہے اور جس کا انتظام خود الہی قوتوں کی بنیاد اس رب العزت نے ظاہر فرمایا۔ یعنی اس کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آدم کو بے نقص بنایا۔ اگر تم میں ہمت ہے، تمہاری نظر اگر بہت زیادہ تیز ہے تو ذرا آدم میں کوئی خامی نکال کے دکھاؤ، آدم میں کوئی نقص دکھاؤ۔ ہم نے آدم کو معصوم بنایا، ہم نے آدم کو مطہر بنایا، چونکہ ہم نے اس کو منصب خلافت پر فائز کرنا تھا، بے عیب بنایا۔ یعنی سیرت الہی کو سمجھ ہوگی آپ کے معلومات میں یہ بات تو اچھی طرح راسخ ہے کہ ہماری دنیا ہدایت کا پہلا رہبر کون ہے؟ حضرت آدم۔ پہلے رہنما کون ہے؟ حضرت آدم۔ پہلے پیشوا کون ہے؟ حضرت آدم۔ حالانکہ وہ بعنوان خلیفہ رہبر ہیں، ہماری نجات کے ذمہ دار ہیں، اور ان کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ وہ ابو البشر ہے، مجھے ملائک ہے، لیکن سارے شرفوں سے اولین شرف یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ ہے، یعنی بے عیب ہے۔ اللہ اپنی بشیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ ہم جب بھی بنائیں گے بے عیب کو رہبر بنائیں گے، عیب دار کو رہبر نہیں بنائیں گے۔ کوئی عیب دار کبھی ہاتھی بننے کا جواز اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ جہاں نقص ہو، جہاں نقائص ہو، جہاں عیوب ہو، جہاں خامیاں ہو، جہاں کمیاں ہو، اس کو یہ شرف نہیں ملے گا۔ نہ خلافت الہی ملے گی، نہ رسالت پروردگار ملے گی، نہ ربوت رب العزت ملے گی، نہ امامت خالق کائنات ملے گی، نہ ولایت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر عیب ہے تو وہ عہدوں سے محروم رہے گا، عہدوں سے دور رکھا جائے گا۔ کوئی منصب اللہ کی طرف سے عیب دار کو نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑا عیب ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تب بھی نجس ہوتے ہیں، اور جب دنیا میں آتے ہیں تب بھی نجاست کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ جنہیں رہبر بناتا ہے وہ جب آتے ہیں جب بھی باطہارت ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی باطہارت ہوتے ہیں۔ ہم جس گھر میں آتے ہیں وہ گھر نجس ہو جاتا ہے، اور جہاں سے جاتے بہت باتیں ہوتی ہے وہ مقام نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمت کی شان یہ ہے وہ آتا ہے تو متقدر کو کعبہ بنا دیتا ہے، اور وہ جاتا ہے تو عام جگہ کو مسجد بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آدم کو پہلا رہبر بنایا۔ یہ آدم ایک آئیڈیل ہے، ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے، اور فرما رہے ہیں آپ اللہ
اللہ نے آدم کو ایک معیار بنایا، ایک میزان بنایا، آپ کے سامنے ایک ماڈل بنایا ہے کہ آدم کو دیکھ کر کو پہچانو۔ اب میں اپنے مضمون کو قرآن کی آیات کے سہارے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اور رہبر مختلف حقیقتیں ہیں، ہم اور ہیں اور رہبر اور ہیں۔ رہبر ہم جیسا نہیں ہے اور ہم رہبر جیسے نہیں ہیں۔ عادی ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، رسول ہم جیسا نہیں ہوتا، اور ہم نبی و رسول جیسے، امام و ولی جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی ولادت بھی الگ ہے، ان کی تخلیق بھی الگ ہے، یا توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی خلقت بھی الگ ہے۔ اللہ جب انہیں پیدا کرتا ہے تو خلقت میں بڑی احتیاط برتتا ہے اور بڑے محاسن اور کمالات رکھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھ کر آگے بڑھوں گا۔ تخلیق آدم دیکھیے، خلقت آدم دیکھیے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ مٹی سے بنے، خاک سے بنے۔ سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے پہلے انسان کو براہ راست مٹی کے جوہر سے بنایا، ارض سے بنایا، زمین سے بنایا، زمین کی پوری جان نکالی تو تب ہم نے آدم کو بنایا۔ آدم ایک ذات کا نام نہیں ہے، روح زمین کا نام ہے۔ جان حضرت آدم زمین کا نفس ہے، زمین کی زندگی ہے، اور زندگی ہے کہ حجت خدا ہے۔ بغیر حجت کے کچھ قائم نہیں رہ سکتا، کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو کیسے بنایا؟ سلالہ عربی میں کہتے ہیں جوہر کو، جوہر جان نکال لی تو روح نکال لی، روح ارض سے بنے، جوہر زمین سے بنے۔ تو بنے تو جوہر زمین سے، مگر کس طرح بنے؟ ہم بھی سب زمین سے بنتے ہیں، مگر ہماری تخلیق میں نطفے کا دخل ہوتا ہے، اور نطفہ نجس ہوتا ہے، یعنی ہماری ابتدائی نجاست سے ہوتی ہے۔ سلالہ آج یہ طہارت ہے، یہ روح ہے۔ غور کریے گا اور فکر فرمائیے گا، میں کس منزل پر لانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے کہہ تو دیا کہ ہم نے زمین کے سلالہ سے بنایا، روح زمین سے بنایا، عطر کشید کیا، زمین کا عطر نکالا، اس سے ہم نے آدم کو بنایا۔ تو چارہ، مگر بنانے کا انداز کیا تھا، ڈھنگ کیا تھا؟ اب تخلیق کا میں آپ کے سامنے کریشن کا ڈیفرنس بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے، یہ زمین کس نے بنائی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس زمین کا اور چھوڑ معلوم ہے؟ کوئی حدیں معلوم ہے؟ فیتہ ڈال، ڈیزل زمین میں ہے، پیٹرول زمین میں ہے، زمین میں ہے، ہر چیز آکسیجن زمین میں ہے، ہمارا رزق زمین میں ہے، سب کچھ تو زمین میں ہے نا۔ ہر چیز اللہ نے، یعنی زمین کو اگر ماں بنائے تو زمین کے اندر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو نہیں بتا سکتے کیا کیا زمین زمین پر ہوگا۔ کیا یہاں پر فلسفی غور نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہر چیز پر بحث کرنے والے اس مقام پر کیوں خاموش ہیں؟ علی نے سورج کہاں پڑتا ہے کہ زمین پر کھڑے ہو گئے، اور زمین کا اپنا ذاتی معاملہ کیا ہے؟ سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 گنا نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا۔ یہ کمال علی نہیں ہے کہ چھوٹی سی زمین پر اتنے بڑے سورج کا بار سنبھالا اور زمین کو جس وجہ سے نہیں ہونے دیا۔ یہ علی کا کمال نہیں ہے۔ تو جو ایسے کمال کا مالک ہو اسے ابو تراب ہونا زیب دیتا ہے۔ سلام پڑھو محمد وآلہ وآلہ۔ زمین کو ہم اچھی طرح پہچانتی ہیں، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج۔ اچھا صاحب اب پڑھئے، سائنٹسٹ جو بتا رہے ہیں آج کی معلومات، آج کی سائنس جو بتا رہے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن تو بہت پہلے بتا چکا ہے،
تو بہت پہلے بتا چکے مسلمانوں نے بڑا نقصان کیا ہے اپنا، اہل بیت سے اپنا تعلق ہٹا کر اہل بیت کا کچھ نہیں نکالا، دنیا کو علم سے محروم رکھا ہے۔ آج علم کا ذخیرہ ہوتا ساری کائنات کے پاس، اگر اہل بیت سے وابستگی ہوتی، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، اور ایک ایک ستارے میں 40 سورج۔ اب جو دیجئے گا آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ اس کائنات کا میں آپ کو ہلکا سا کتاب تعارف کر رہا ہوں۔ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، ایک ایک ستارے میں کتنے سورج؟ 40 سورج، ایک ایک کہکشاں میں انگنت ستارے جن کی تعداد معلوم نہیں، جسے آپ ڈائمنشن کہتے ہیں، اور ڈائمنشن یعنی گلیکسیز کہتے ہیں نا، گلیکسیز کہکشاں ہے۔ ایک توجہ کیجئے گا، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، ایک ایک کہکشاں میں انگنت، آسمان کے دامن میں نہ جانے کتنی کہکشاں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بلا بابا جب یہ سوچ لیجئے گا اور یہ سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، ایک ایک ستارے میں 40 سورج، ایک ایک کہکشاں میں انگنت ستارے، آسمان کے دامن میں نہ جانے کتنی کہکشاں ہے۔ جب یہ مصحف سمجھ میں آ جائے، اب دیکھا آپ نے عرب پنتھوں کی کیا سمجھ میں آتا؟ علی ایک خطے کے لیے نہیں بول رہے تھے، علی تو کائنات پر بول رہے تھے۔ مجھ سے پوچھو جو چاہ رہا ہوں، تو ایک سا سورج میں دیکھیں 40 سورج، اتنا بڑا آسمان۔ اب پہلے زمین ہی کو نہیں سورج کا قطر ہی نہیں معلوم سورج کتنا بڑا ہے، ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ تو اب میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیتیں، میں نے آپ کو زحمت دی ہے، پہلا ہادی ہے آدم، مگر تخلیق دیکھو، کائنات کی تخلیق الگ ہے اور ہادی کی تخلیق الگ ہے، ڈیفرنس۔ مگر قرآن میں کیا اس کی تخلیق کا ذکر نہیں، خلقت کا ذکر نہیں؟ قصاب ہے، تقریباً 35 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ایک آیت پڑھوں گا سورہ بقرہ، دوسری سورہ توجہ کریں، آیت نمبر 29 ارشاد ہوا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے اور زمین کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے۔ خلقہ کہہ کے خاموش ہو گیا قرآن۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہا قرآن نے عزیزو؟ خلق الارض، زمین کو خلق کر دیا۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ کریٹ کر دیا۔ توجہ چیزے گا، تخلیق کا مطلب ہے کریشن، خلقہ کا مطلب ہے کریٹڈ، ہم نے خلق کر دیا۔ خلق الارض، زمین کے لیے کیا کہا؟ خلق الارض۔ کچھ اور تفصیل بھی قرآن نے کہ زمین کو کیسے بنایا، انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، سورس کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، وسیلہ کیا تھا، ویکٹر کیا تھا، جنس کیا تھی، ہے نا، کچھ نہیں بتایا۔ اب بڑھئے، پھر آیا سورج پر، چاند پر، پھر پڑھتا ہوا ہے خلق الشمس والقمر، ہم نے سورج کو خلق کر دیا، کر دیا، یہ نہیں بتایا کیسے بنایا، مادہ کیا ہے، مادہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اجزا کیا ہے، پارٹ کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، انداز کیا ہے، طرز کیا ہے، روش کیا ہے۔ ذہن میں آنے میں رکھیے، دیکھیں کچھ لوگ علمی بیان پر تھوڑا سا کسمسانے لگتے ہیں، مگر اپنی ڈیوٹی کو سمجھیے۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، زمین کے لیے کیا کہا؟ خلق الارض، زمین کو پیدا کر دیا۔ چاند اور سورج کے لیے کیا کہا؟ خلق الشمس والقمر، ہم نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، طریقہ نہیں بتایا، مادہ نہیں بتایا۔ اب آئیے، ستارہ کتنا بڑا ہے سورج سے؟ ایک ایک ستارے میں 40 سورج۔ اب ستاروں پہ بولا خلق النجوم، ستاروں کو پیدا کر دیا، بس کیسے بتا، وسعت بتا، کیپیسٹی بتا، طرز بتا، انداز بتا، طریقہ بتا، اپنی طرف سے جو کچھ تو نے اس کے اندر توانائیاں بھری ہے اور سب کا قرآن میں اعلان کر نہیں کیا۔ اب ہمیں
پہ آیا خلق الجبال ہم نے پہاڑ بنا دیے. اب سمندروں پہ آیا خلق البحار ہم نے سمندر بنا دیے ہم نے پہاڑ بنا دیے. ہوا پہ آیا خلق الہوا, فضا پہ آیا خلق الفضا, نور پہ آیا خلق النور, ظلمات پہ آیا خلق الظلمات. وہ کہتا چلا گیا خلق الجنہ خلق النار, توجہ کیجئے گا, خلق الاشجار خلق البحور خلق الطیور. اتنی آیتیں خلق ہے میرے پیش نظر کہ بات تمام ہو جائے نہ ہو وہ غور کیجئے گا, مگر ہر جگہ ایک ہی لفظ لگا ہے. سنے صاحب برکت فکر ہو اور رزق بارے مت لینے کا سلیقہ ہو تو ذرا دیکھے گا پوری کائنات کا کوئی بھی حصہ اٹھا لو اس کی پیشانی پر لکھا ہے خلقہ 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 خلقہ. ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا, ارادہ کیا اور پیدا ہو گیا. لیکن جب آدم پہ آیا اور بولا سب سے بڑے مجرم کو اور ممکن کو بلایا, شیطان کو بارگاہ میں بلایا تاکہ شیطان کو بتایا اور بلا کے کہا سورہ 7 اور 30واں سورہ 75ویں آیت 75 پڑھنے کا 38 سورہ. اللہ نے کہا قالا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے شیطان تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ جانے کہاں ہو گیا بس اللہ پر یہ ماننا والا. فکر مرتب کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں. انسان کا وجود بہت بھاری ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اس کی فکر میں بدل نہ ہو, اگر اس کی سواد میں بدلا جگہ گھیرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھئے فکر کریے کتنی بڑی بات کہہ جا رہا ہوں. تو ساری کائنات کو ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ جوانوں, پہاڑوں کو, دریاؤں کو, سمندروں کو, بڑے بڑے جانور. کوئی ایک ہی لفظ ملے گا قرآن میں پیغمبر صاحب حسین صاحب سنیے ایک ہی لفظ ہے کچھ نہیں. عجیب بڑی چیز ہے ایک ہی لفظ خلقہ خلقہ خلقہ. ہم نے پیدا کیا ہم نے یہ نہیں بتایا کیسے پیدا کیا کیا کیا. لیکن شیطان سے جب کہا ڈانٹ کر کیوں نہیں کیا تو نے اسے سجدہ کس کو لما خلقت جس کو میں نے خلق کیا. یہاں پر نہیں رکا بے یدیہ اب بھی نہیں ہاتھی کو سمجھے ساری کائنات بنانے میں اللہ نے ہاتھ نہیں لگا. لیکن جب ہاتھی کو بنایا تو پروردگار کو اپنے ہاتھ لگانا پڑے. تو اللہ سے جا کے پوچھو کیا آدم پہاڑوں کی برابر جسمانیت رکھتے ہیں, کیا سورج کی برابر اپنا حجم رکھتے ہیں, کیا چاند کی برابر ان کا پھیلا ہوا بدن کا کیا درختوں کی برابر اونچے ہیں, کیا زمین کی برابر وسعت رکھتے ہیں. کتنا قد ہوگا آدم کا؟ ارے بھائی 6.5 فٹ. کتنا وزن ہوگا؟ 80 کلو کی. اتنا سا وجود بنایا تو تجھے ہاتھ لگانا پڑے. اتنا بڑا آسمان بنایا تو خالق خلق کہا, اتنی بڑی زمین بنائی تو خالق خلقہ کہا, اور اتنا چھوٹا سا وجود بنایا تو تجھے ہاتھ لگانا پڑے. آواز آئی خاموش بدتہذیب, آسمان کتنا بھی بڑا صحیح خلیفہ نہیں ہے, زمین کتنی بھی بڑی صحیح مگر رہبر نہیں ہے. تو بڑے بڑے دیکھ رہا ہے, پہاڑ بڑا, آسمان بڑا, زمین بڑی. ارے بے وقوف فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی, فضیلتیں ہائٹ سے نہیں ناپی جاتی, فضیلتیں حقیقتوں صداقتوں سے ناپی جاتی ہے. سورج بہت بڑا ہے مگر خلیفہ نہیں ہے, چاند بہت بڑا ہے مگر خلیفہ نہیں ہے, زمین بہت بڑی ہے مگر خلیفہ نہیں ہے, پہاڑ بہت اونچے ہیں مگر خلیفہ نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں کی جگہ کیسے بیٹھتے ہیں. جس چیز کو خلیفہ نہیں بنایا اسے خالق کہا ہو جا, وہ ہو گئی. اور جسے خلیفہ بنایا اس میں دونوں ہاتھ لگائے. ہے نا, پڑھیے قرآن کی آیت تعالیٰ
रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, आदम को हम खलीफा बनाएंगे। अरे भाई ताज्जुब है, अगर आप मुतासिर हैं तो फज़ाइल उस तासुर से निकालेंगे। सारी कायनात को काय पे डिपेंड किया? खल्क़ पर, खलक़ा खलक़ा खलक़ा। और आदम के लिए क्या कहा? दोनों हाथों से बनाया, चूंकि इसे खलीफा बनाया। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला कुरान में तारीख़ खिलाफत लिखना चाहता है आदम तक के लिए कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से लुत्फ़ समझ आया? आप कंपेयर कीजिए पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरे मौजूदात, पूरे मखलूक़ात, काय पर डिमांड है? काय को नसीर खलक़ा, खल्क़ कर दिया। और आदम के लिए बेयदिया, दोनों हाथों से बनाया। तो क्या मुसलमानों कुरान में ये अल्लाह ने तारीख़ खिलाफत नहीं लिख दी? खिलाफत के तय्युन का तरीका नहीं बता दिया? और जो खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे सहने जन्नत में बने या मैदान गदीर में आपने कहां तक क्या किया? सारी कायनात है वो पर कौन सा निशान लगाया? खलक़ा। और हजरत आदम को क्या बनाया? बेयदैया। अब साहब ये यदैया जो अरबी ग्रामर के हिसाब से यदैन है, असल में यद एक हाथ, यदैन दो हाथ। अरबी ग्रामर में जब तस्निया मुज़ाफ होता है या मुतकल्लिम की तरफ तो नून गिर जाता है, यदैया। इससे क्या मतलब आपको? अब अगर ग्रामर समझा लेंगे तो मौलाना से मैं सिर्फ इसलिए वो तायद कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ? अपने दोनों हाथों से बनाया। परसों की मजलिस याद होगी, अल्लाह ने हिदायत कहां से शुरू की? पहला हाथी कौन? आफत से शुरू किया हिदायत का सफर। आफ्टर रिसालत, आफ्टर इमामत, आफ्टर विलायत। विलायत दी एंड, विलायत को एंड कर दिया। वली के बाद हिदायत का कोई और सिस्टम नहीं, विलायत पर खत्म। तो जो जाओ खिलाफत से चली हिदायत, विलायत पर खत्म। तो जिसे खलीफा बनाया उसे अपने दोनों हाथों से बनाया। और हम पे एतराज करते अब आपके अली कहां गए? आदम के तो लिए कुरान में लिखा है कि दोनों हाथों से बनाया। आदम की तखलीक दोनों हाथों से। अब बताओ अली को भी हाथों से बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए कि कुरान हमेशा उनके फेवर में है। बंद कर देगा। कुरान कुरान नहीं है, अली का कसीदा है। सवाल उठा, क्या सवाल उठा? शायद मेरे अल्फाज कमजोर हो मगर आपकी सवाल का मुझे पूरा भरोसा है। आप इस बात को जरूर अपनी जगह पर महसूस फरमाइएगा। हजरत आदम के लिए तो क्लियर कट कुरान में लिख दिया कि हमने दोनों हाथों से बनाया। शायद वो वजाहत इसलिए नहीं कर पाया कि मैं एकदम से छलांग लगाया। अल्लाह का सिस्टम ऑफ क्रिएशन किस तरह का है? तो एक आयत जब तक नहीं पढ़ूंगा, जब तक बात जहनों के करीब तक नहीं आ सकेगी।
سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ، یہ کلمہ قرآن کہلاتا ہے، حروف قرآن کہلاتا ہے، دل قرآن کہلاتا ہے۔ اس میں سورہ کی 82ویں آیت 82 اللہ نے تخلیق کا اپنا بندہ نامہ پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ہو جا کہنے کا ارادہ کرتا ہے، کہنا اور ہے ارادہ اور ہے، ابھی ہو جا کہنے کا ارادہ کرتا ہے اور چیز فوراً ہو جاتی ہے، اسے میٹر جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیوار بنائیں گے تو اینٹیں لائیں گے، سیمنٹ لائیں گے، مزدور لائیں گے، موسم دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، حیران ویدر دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، مگر اللہ کو میٹر فراہم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا اور کائنات بن گئی۔ تو جس کے سوچنے میں کائنات بن جائے اس نے ہاتھ کیوں لگایا آدم کو بنانے میں؟ ہاتھ لگانا بڑا، آدم کو کن کہہ کے نہیں بنایا، ہاتھ لگا۔ اب آدم کے لیے تو لکھا ہے صاحب کہ کائنات سے ان کو الگ بنایا، ڈفرینٹ بنایا، مختلف بنایا، جدا گانا بنایا، علیحدہ بنایا، بالکل سپیریئر بنایا، حیران منفرد بنایا۔ علی کے بارے میں آپ کے کیا ہے؟ ان کے لیے تو کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں کہ ہاتھوں سے بنایا ہو۔ ارے تم بے وقوف ہو، پاگل ہو، اعتراض کا لانے کا فکر نہ کرو، زبانیں بند کرنا میرے اختیار میں ہے، میں قدرت رکھتا ہوں۔ تم یہی تو کہتے ہو نا کہ آدم کو ہاتھوں سے بنایا، علی کو ہاتھوں سے نہیں بنا۔ تو سنو، کسی کو ہاتھوں سے بنانا اور ہے، کسی کو اپنا ہاتھ بنانا اور ہے۔ کتنی زوردار بات کر رہا ہوں، اتنی زوردار سلوات پڑھیے گا اور مزہ آئے گا۔ ید اللہ علی ہے، ید اللہ آدم بنے ہیں بائی ید اللہ۔ یعنی ایک جملہ کا قرآن سے اگر ہم معرفت کی منزل کا بیٹھے ہو اور ایمان مضبوط ہو تو جو چاہ رہا ہوں، ہم قرآن کی اصطلاح میں ٹیکنیکل ٹرم اس کو ید اللہ کہتے ہیں جو آدم بنا۔ ہوگا کیا علی ید اللہ ہے؟ اللہ نے تو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو میں سوال قائم کرتا ہوں حضور آپ کی بارگاہ سماعت میں، کیسے بنایا؟ قدرت سے بنایا۔ ارے انہیں ہر کچھ قدرت سے ہی بنایا۔ ید کا ترجمہ اللہ صاحب کہہ رہا ہے دو ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں پر بے یدیہ سنیے حضور، بے کے 17 معنی ہے۔ بے وسیلے کے لیے آتا ہے، استعارت کے لیے آتا ہے، نہل کے لیے، بے ذرنے کے لیے آتا ہے، بے قسم کے لیے آتا ہے، بے اتصال کے لیے آتا ہے یعنی اٹیچمنٹ کے لیے، بے تصدق کے لیے آتا ہے، بے تفیل کے لیے آتا ہے۔ اور کون سے معنی لیجئے گا؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے صدقے میں بنایا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے تفیل میں بنایا۔ تو اب اللہ کے دو ہاتھ کون ہیں؟ اگر اللہ کے ہاتھ ماننا پڑے گے تو پیر بھی ماننا پڑے گے، پھر اللہ کی باڈی ماننا پڑے گی، اللہ کا رہ جائے گا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اسلام کا کہ وہ واحد مجرد ہے، جس کو جسمانیت سے کیا مطلب؟ ذرا سے یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں۔ میں جو بیٹھا ہوں کیا ہوں آپ کی نظر میں 10-20 ہوں کہ ایک ہوں؟ ایک تو اس کا مطلب میری بھی توحید ثابت، کیا میں صاحب توحید ہوں؟ اگر توحید کا مطلب ایک ہونا ہے تو ایک تو آپ بھی ہیں،
مگر نہیں، آپ نے غلط سمجھا، میں ایک نہیں ہوں، میں بہت سی چیزوں سے مل کے بنا ہوں۔ جو مل ملا کے بنے وہ انسان ہے، اور جو ہر طرح کے اجزاء سے بے نیاز ہو وہ اللہ ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اس لیے کہ اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے مزید بیان کی گنجائش بھی نہیں، آپ کو سنانا مقصود ہو رہی ہے۔ حقیقہ دے کر خطیب کا کام ہے قوم کو جگانا، ایسا بیان نہ کرے جس سے سو جائے، اونگنے لگے یا اونگ جائے، ایسا نہیں۔ تو توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا اپنے دونوں ہاتھوں کے صدقے، تو پھر اب قرآن سے پوچھو، وہ جسم تو رکھتا نہیں، تو ایسے ہیں، یہ ہیڈ ہے نا، ہاتھ اس طرح اللہ کے نہیں ہے، ہاتھ پھر کون ہے؟ کون ہے اللہ کا ہاتھ؟ تو قرآن سے پوچھیں گے چل کر کون ہے اللہ کا ہاتھ۔ اب میں آپ کی نظر میں پڑھتا ہوں سورہ فتح، قرآن مجید کا 48واں سورہ، 48 آیت نمبر یاد نہیں بھائی؟ ہے اسی میں نمبر نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت نمبر مجھے مگر اتنا یقین سے کہہ رہا ہوں منبر پر کہ سورہ فتح کی آیت نبی 10ویں کیا، چونکہ میں شیور نہیں ہوں اس لیے نمبر آپ کو نہیں بتاؤ، یہ تو اللہ کا۔ اب اللہ نے کہا انما الذین یبایعونک، انما یبایع اللہ، یہ پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، وہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی گھاٹے کی ہے۔ ماسک کا مطلب یہ نہیں بھائی کہ سبحان اللہ لگا، ماسک لگائیے ضرور، انجمن بانٹ لائیے، کوئی بغیر ماسک کے نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کے لیے لگائیے، خود داخلہ پر ملتا ہے، مگر اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیے۔ مجلس میں دو لوگ بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک کالا چشمے والا، کالے چشمے آپ کیا وہ تو مار جاتے ہیں بن بن، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کب سوئے کب جاگے۔ ایک ماسک جب لگ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کب سبحان اللہ کرتا ہے۔ تو ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایع اللہ، اے میرے حبیب جن لوگوں نے تیری بیعت کی، انہوں نے تیری بیعت نہیں کی، فقط صرف آنلی محض کس کی بیعت کی؟ اللہ کی بیعت۔ تو محمد کی بیعت، اللہ کی بیعت۔ اب بتاتا ریزن کہ محمد کی بیعت میری بیعت کیوں ہے؟ بیعت ہوتی ہے ہاتھ پر، اللہ کے ہاتھ ہے نہیں۔ اب کہتا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم، محمد صحابہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، یہ بیعت ہوتی نہیں۔ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ محمد کا ہاتھ نہیں ہے جو صحابہ کے ہاتھ پہ ہے، یہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ پہلا ید اللہ ہے محمد مصطفیٰ۔ پہلا ہاتھ معلوم ہو گیا حضور کون ہے اللہ کا فرق ہے؟ پہلا ہاتھ کون ہے؟ محمد ہے نا، ید اللہ ہے۔ ارے تصریح بھائی یہ بڑھئے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، محمد نہیں کر رہے لے رہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پہلے ید اللہ ہے محمد، سرکار دو عالم ید اللہ، اور کریے آپ بڑی بات کہنے جا رہا۔ اب دوسرا ید اللہ کون ہے؟ تو اللہ نے پھر اتھارٹی دی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ قُلْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر بغیر وحی کے بولتا نہیں، تو مگر جو بھی پیغمبر بولے گا وہ وحی ہوگی، یعنی اللہ بول رہا ہے۔ یہ سورہ نجم ہے 53واں سورہ،
قرآن مجید کا 4 آیت 53 سورہ سنا ہے؟ غور کریے اب کیا کہا تو اللہ کا رسول کیا بولا 39واں دن کیا بولا لا تجن الرائد قدم غیر فرار کل میں علم اس کو دوں گا کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا ارے بھائی اگر آج اعلان ہو میری مجلس کے بعد کہ کل مجلس وہ پڑھیں گے جو مجتہد ہے میں نہیں پڑھوں گا اور سمجھئے میری بھی تو مجبوری کو محسوس کیجئے میں بیٹھا ہوں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ مجتہد صاحب پڑھیں گے تو آپ کی نظر میں کیا خاک آئے گا امامہ ہوگا عبا ہوگی قبا ہوگی مقدس لباس ہوگا مجتہد کا مفہوم تو میں تو نہیں ہوگا نا میرا ہاتھ ٹوپی والا شیروانی والا یہ طالب علم تو جب ٹیسٹ آپ سمجھ جائیں گے کہ کل غضنفر صاحب نہیں پڑھیں گے تو غضنفر اور ہے مجتہد اور ہے وہ مجتہد یہ نبی نے کیا کہہ دیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا تو جو کل تک تھے وہ کیا تھے لا أعطين الرائد غدا کل دوں گا کل علم دوں گا کس کو مرد کو رجل کو اور رجل کا معنی بتایا کہ رجل کہتے کس کو کرار غیر فرار جو کبھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگے اسے کہتے ہیں مرد کیا کہنا کیا بتاؤ بھائی ایک ٹائٹل دیا رسول اللہ نے ایک دشمن اسلام کو بہت بڑا آپ کی نالج میں بھائی اب میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے چھوٹا وہ بڑی بات کفر کلے کفر کلے ایمان کلے کفر کے سن رہے کچھ کافر نہیں کہا کلے کفر کہا قرآن نے شیطان کو بھی کافر کہا مگر ترجمان قرآن سرکار دو عالم نے عمر ابن عبد الود کو خندق میں کیا کہا کلے کفر تو کبھی کبھی سوچا کہ جب پوچھا کہ یہ تاریخ سے کہ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے کافروں کا پتھر کھا کے دعائیں دینے والی اتنے غازو غضب میں کیوں میں ہوا کہ کلے کو بھگا ارے بھائی علی سے تو لڑتے بہت سارے آئے تھے پہلے بھی لڑے ابو جہل لڑا عتبہ لڑا عتیبہ لڑا خالد لڑا ولید لڑا وائل آس مشرک بہت سارے لڑے کہ نہیں لڑے مگر وہ کافر تھے مشرک تھے کلے کو کسی کو نہیں کہا اپنا سجاگنے کا مقام اسے کلے کو کہا نبی نے کیوں کہا اصل میں جو بھی آتا تھا میدان میں براہ راست آیا اسے اپنا تعارف کرایا اور ضرب و حرب ہوئی یعنی حملہ ہوا رد و بدہ ہوا ایک نے وار کیا دوسرے نے اس کو رد کیا علی پہلے وار کرتے نہیں تھے عمر ابن عبد الود نے ایک حرکت کی یہ رسول اللہ کے خیر اس نے اپنا میزہ کار کے کہا بھیجو کون ہے تم میں جو غازی بننا چاہتا ہے بھیجو کون ہے تم میں جو شہید بننا چاہتا ہے دونوں طرح جنت جو مجھے مار دے وہ بھی جنت میں جائے اور جو مجھ سے مر جائے وہ بھی جنت میں جائے دونوں طرح جنت مل رہی تھی مثال سنیے دونوں ہاتھوں میں لڈو پہلی جنگ ہے اسلام کی یا دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے وہ کہہ رہا مار دو تو جنت چونکہ غازی بنو گے مجھے مار کے مر جاؤ تو جنت چونکہ شہید ہو گے اب بتائیے صاحب
ہے ہی نہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے مرنے کا یقین ہے جس کے مقابلے پر انہیں نیزہ کہا پروردگار عالم کی طرف سے غیظ میں جبرائیل آئے اور کہا اے رسول اس کی اوقات کا اعلان کر دو، اس نے گستاخی کی ہے، اس نے معصوم کے دروازے پر بدتہذیبی کی ہے۔ اس کو کل نے کفر کہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیڈ کیریکٹر سب سے برا کردار تھا نا یہ، رسول نے جس کو کل نے کفر کا ٹائٹل دیا ہو وہ کیا ہے حضور؟ سب سے برا کردار ہوا تھا۔ اس برے کردار میں بھی مرد کے معنی سمجھ لیے، انہیں بھی آیا ہے جان بچا کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، ہوگا تو واپس چلا جائے گا، واپس جاؤں گا نہیں، اور تو کیوں ہوتے کہ کام مجھے کل کفر کے سمجھ میں آ گیا کہ میدان چھوڑنا ایک ید اللہ سمجھ میں آ گیا، رجل کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں مل کر اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں علی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جس سے اللہ اور رسول محبت کرنا ہے، اس سے محبت نہ کرے تو کیا کرے، ہے نا؟ اب کہتے ہیں رسول لا یرجعو، اس جملے کے لیے آپ کو آمادہ کیا، لا یرجعو وہ ریٹرن نہیں ہوگا، رجوع کے بعد ریٹرن ہونا، واپس آنا، لا یرجعو میں جسے کل علم دوں گا وہ واپس نہیں جائے گا تمہاری طرح، مایوس خالی ہاتھ لا یرجعو وہ نہیں پلٹے گا۔ اب کہتے رسول یہ ہے اتھارٹی، حتی یفتح اللہ علی یدیہ ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح کرے گا، فتح کرے گا اللہ، ہاتھ ہوں گے علی کے۔ جو بات کی اثر رسپونس ملا ہے، نو پرابلم، اب تو اس منزل سے نکل چکے ہیں، اب دانت کی بیساکھی تو چاہیے نہیں، پیغمبر صاحب تو ہم کو سنانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، حقائق پہنچانا۔ اب دانت تو بھائی یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہے، بہت حوصلہ افزائی کر لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 40 سال سے اس کا وقت قیمتی ہے، تو بدھی ہے، لا یرجعو حتی، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید فتح کون کرے گا؟ اللہ، کس کے ہاتھوں پر؟ علی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ بتایا کہ نہیں؟ دوسرا ید اللہ بھی سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ تو ید اللہ ہے، محمد ید اللہ، ایک علی ید اللہ، بابا یہ دو ید اللہ ہو گئے نا۔ اب جب دو ید اللہ ہو گئے، اب ملاؤ آئے، میں نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں کے صدقے میں بنایا، وہ سمجھا۔ اب حدیث پڑھو، حدیث قدسی جو اللہ نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ آدم جو کچھ بنا، جو کچھ خلق ہوا، جو کچھ تخلیق ہوا، وہ محمد و علی کے صدقے میں ہوا۔ توجہ کرو، تو جنہا صدقہ تمہارے باپ آدم کو خلافت دے، وہ خلافت مانگنے تم سے آئے گا۔
آقا مان لے، طفیل مان لے، ذریعہ مان لے، وسیلہ مان لے، سورس مان لے، جو بھی کچھ مانے، اللہ نے ملا دیا علی کو اور محمد کو، یہ دونوں رسول بھی ہاتھ، میری بات نہیں، مزہ نہیں آیا، مزہ لیجیے پیغمبر اللہ نے سارے صحابہ دکھا دے گا یہ میرا ہاتھ ہے، کبھی علی کا بھی ہاتھ دکھوائیے، دکھواتے ہیں۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، اب میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا، بس ایک بات، نماز ہو رہی ہے عصر کی، مسجد نبوی ایک سائل آ گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، مانگتا رہا، نماز ہوتی رہی، کسی نے کچھ نہ دیا، کس سے مانگ رہا تھا؟ اللہ سے۔ مسجد میں کون تھے؟ بڑے معتبر لوگ، صحابہ آئے تو پھر بھی تو علی دیں گے، تو کرے بھائی کس سے مانگ رہا؟ ہم سمجھ گئے جب آسمان والے بھی علی سے مانگتے ہیں، بڑوں نے علی سے مانگا، بزرگ کرداروں نے علی سے مانگا، کبھی جواب مانگا، حیات مانگا۔ آپ تو ذہین لوگ ہیں بھائی، میں تو اشاروں میں کام کرتا جا رہا ہوں، بس سے مانگا، زندگی مانگی، حیات مانگی، وہ جو اسلام میں سب سے تگڑا کہلاتا ہے، بہت مضبوط، اسٹرانگ، سالڈ، کم سے کم تاریخ میں ملتا ہے کہ 72 بار اس نے بھی علی سے زندگی مانگی۔ کیا بات ہے، اللہ تو نہیں سنانا، آپ نے یہ کہنا پڑے گا، جس نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک بچایا نہ، ہلاکت سے 72 بار بچایا نہ۔ ارے بھائی ایک بار دو بار کہتے تو بائی چانس ہو جاتا، کیا بات ہے، یہ تو بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ علی زندگی بچاتے، علی حیات دیتے ہیں، علی عبادت دیتے ہیں، اور علی کا پورا گھرانہ، اور ہماری آپ کی دنیا کی انسانوں کی زندگی تو کیا ہے؟ اسلام کو قرآن کو حیات دی، شریعت کو حیات دی۔ اسلام کے گلے پر خنجر تھا، وہ جو حسین نے اپنے گلے پر لیا، اصل میں سر برہنہ اسلام کو کیا تھا، وہ جو چادر زینب نے دی ہے نا، وہ اسلام کی پردہ پوشی کے لیے دی ہے۔ آج 7 سفر گزر گئے، یہ دن ہی تصور کر کے رونے کے۔ آپ ویلکم میں کتنے آرام سے بیٹھے، کبھی شام کا منظر نگاہوں نے لائے، کبھی کوفے کی کیفیت آپ نے محسوس کی۔ کوفہ کیا ہے؟ چھوٹی سی روایت سنا دو بس۔ سلوات آپ تک آئے، میڈیا نے بتایا، اخباروں نے بتایا، نیوز نہیں، چونکہ گورنمنٹ کی ہدایت کر دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اہل بیت کی طرف سے ہدایت ہے کہ اتنے مسائل کہ ہمارے چاہنے والے مر جائیں، حد کے اندر، لمٹ کے اندر، اور پھر روایات کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ مذاہب کے حوالے سے روایات تراشی جائے، وضع کی جائے تو صحیح نہیں۔ اتنے مسائل ہیں بتائے جانے کے بعد بھی حکومت کی کے حوالے سے وہ
ذبح کیا گیا تک یہ پہنچا اکبر کے سینے پر برچھی لگی، حد تک یہ پہنچا اصغر کے گلے پر تیر لگا، حد تک یہ پہنچا غازی پاک کے شانے کٹے، حد تک پہنچا خیمے جلے، حسین کا گلا خود خنجر سے ذبح کیا گیا، یہ سارے پہنچے، مگر کس قسم ٹوٹے یہ کون بتائے؟ میں دو لفظوں میں بتانے جا رہا ہوں، آپ اندازہ لگا لیجیے گا، شاید آسودہ روک پائے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جناب سکینہ کی عمر ہے 3 برس، 10 15 30 دن زائد ہوگی جب آپ کوفے میں آئی، پہلی بار کوفے میں آئی ہے سکینہ، سن 61 ہجری 17 محرم، بے کجاوا اونٹوں پسے گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے، سید سجاد پکڑے اونٹے میں آگئے، ذہن میں رکھیے مسائل کیسے ہوئے ہوں گے، وہ اتنا بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کیسی جناب زینب کا ناقہ جس پر بی بی تشریف فرما تھی، وہ کوفے میں داخل ہوا، دارالعمارت قریب تو بازار تھا، چھتے کی سلیف تھی، روایت یہ لکھی ہے کہ کوفے میں گرد و نواز سے عورتوں کو بلایا گیا تھا، تمام ہو رہی، مگر ذہن میں رکھیے جتنے مسائل پاس پہنچے وہ مکمل نہیں، میں تو ایک گروپ دے رہا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ سیدانیہ کوفے میں داخل ہوئی اور عورتوں کی بھیڑ کو دیکھا تو بازار کے آخر میں ایک مقام تھا، اس پر ان لاکھوں عورتوں میں جناب کے ہاتھ رکھا، جناب زینب متوجہ ہو، کیا کہنا چاہتے ہو بیٹی؟ کہ بیٹی اب میں گزارش ہے، آپ بتائیے ایسے ماحول میں، نازک ماحول میں ایک بچی گزارش کر رہی ہے اپنی پھوپھی سے، اور کیا حالت ہے؟ جناب زینب کہ یہ بیٹی گزارش کیا ہے، کیا تمنا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دعائے خیر کر دو۔ پہلی بار آگے سکینہ تیار ہو جائے ہونے کے لیے کرنا ہے، گریا آپ دکھانا ہے، جناب سکینہ کہتے ہیں اس کے لیے دعائے خیر کر دو۔ جناب زینب نے کہا پہلی بار کوفے میں آئی ہو تمہارا کوئی اس سے اتصال، کوئی ریلیشن کچھ ہے ہی نہیں، بیٹی کیوں مانگ رہی ہو؟ یہ سب تو ہمارے دشمن آئے ہیں، تماشا دیکھنے آئے ہیں، ان کے لیے دعا کیوں کرا رہی ہو بیٹی؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، میری اچھی پھوپھی اماں، کر دو نا دعا، کر دو نا دعا، کہ سکینہ تیری پھوپھی